بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعاف مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ذکر ہوا تھا ناپاک پانی کب پاک ہوتا ہے۔ اب سونے چاندی کا بیان جاری کر رہے ہیں۔ سوال ہے، کیا سونے کا دانت بٹھا سکتے ہیں؟ کیا سونے کا دانت بٹھا سکتے ہیں؟ جواب، اگر ضرورت ہو تو سونے کا دانت بٹھا سکتے ہیں۔ سونے چاندی کی ناک اور دانت بٹھانا جائز ہے۔ اسی طرح کمزور دانت کو سونے چاندی سے باندھنا جائز ہے۔ سوال، کیا چاندی کا پیوند لگانا مکروہ ہے؟ جواب، چاندی کا کم مقدار میں پیوند ضرورت کے لیے ہو تو مکروہ نہیں ہے، اور زینت کے لیے ہو، خوبصورتی کے لیے ہو تو مکروہ ہے۔ کثیر مقدار میں ضرورت کے لیے مکروہ اور زینت کے لیے حرام ہے۔ کیا سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے حرام ہے؟ سوال ہے، کیا سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے حرام ہے؟ جواب، سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے حرام ہے، البتہ سونے چاندی کے زیورات کا پہننا عورتوں کے لیے بلا کراہت جائز ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی حرمت میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں، یکساں ہیں، بلا اختلاف۔ البتہ سونے چاندی کے زیورات پہننے میں مرد و عورت کے درمیان فرق ہے، یعنی صرف عورتوں کے لیے جائز ہیں، چونکہ عورتیں ان کے ذریعے اپنی ذات کو شوہر کے لیے مزین کرتی ہیں۔ سوال، کیا کافر کے برتن اور کپڑوں کا استعمال مکروہ ہے؟ جواب، کافر کے برتن اور کپڑے کی پاکی کا یقین ہو تو مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ اصل طہارت ہے۔ سوال، کیا سونے کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ جواب، سونے کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہننا حرام نہیں ہے، لیکن اس کی کراہت میں دو وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ مکروہ ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مکروہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو لوہے کی انگوٹھی تلاش کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ تلاش کر، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کراہت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے کا حکم نہ فرماتے۔ انگوٹھی دائیں ہاتھ کی خنصر یعنی رائٹ سائڈ کی، رائٹ ہینڈ کے چھوٹی انگلی میں پہننا افضل ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، میں نے
علی السلط بن عبداللہ کے دائیں ہاتھ کی خنصر میں یعنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی دیکھی تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اس طرح انگوٹھی پہنے دیکھا ہے۔ علی السلط فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ ذکر کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح انگوٹھی پہنتے تھے۔ انگوٹھی کے نگینے کو انگلی کے اندرونی جانب رکھنا افضل ہے، یعنی ہتھیلی کی طرف، جو ہتھیلی کا حصہ ہے تو اس طرف انگوٹھی کے نگینے کو گھما کر رکھنا چاہیے، یہ افضل ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رہتا تھا جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ سوال: سونے چاندی کے برتن سے کیا ہوا وضو کیا حکم رکھتا ہے؟ کیا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحیح ہوگا نہیں ہوگا؟ سونے چاندی کے برتن سے کیا ہوا وضو کا کیا حکم ہے؟ جواب: سونے چاندی کے برتن سے کیا ہوا وضو درست ہے، کیونکہ حرمت استعمال صحت وضو کے لیے معنی نہیں ہے، لیکن آدمی اس حرام فعل سے گنہگار ہوگا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا فی آنیت الذہب ولا تأکلوا فی صحافها، سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ ان کے پلیٹوں میں کھاؤ، یعنی استعمال نہ کرو۔ لہٰذا جو ذمہ دار ہیں، ولی کے لیے چھوٹے بچے کو سونے چاندی کے برتن سے پلانا وغیرہ حرام ہے۔ سوال: کیا برتنوں کو ڈھانکنا اور مٹکوں کے منہ کو بند کرنا مستحب ہے؟ جواب: جی ہاں، برتنوں کو ڈھانکنا اور مٹکوں کے منہ کو بند کرنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برتنوں کو ڈھانکنے اور مٹکوں کے منہ کو بند کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان مٹکوں اور برتنوں کو کھول نہیں سکتا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بھر میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں وبا اور مصیبت نازل ہوتی ہیں، اور یہ ان برتنوں اور مٹکوں میں داخل ہوتی ہیں جن پر کوئی ڈھکن نہ ہو۔ نجاست وغیرہ گرنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ سوال: جس بندے کا نکاح ہو رہا ہو تو اس دولہے میاں کو کوئی شخص یا کوئی عام آدمی کو کوئی شخص سونے کی انگوٹھی بطور ہدیہ دے، یعنی ہدیے میں دے، تو لینا کیسا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبہ ریشمی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیے میں بھیج دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس کو ناپسند فرمایا وہ چیز میرے لیے بھیج دی آپ نے۔ فرمایا میں نے اس لیے نہیں بھیجی کہ تم اس کو پہنو، بلکہ اس لیے بھیجا ہوں کہ تم اس کو فروخت کر دو، بیچ ڈالو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 2000 درہم میں بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی قبہ ہدیے میں بھیج دی، حالانکہ ریشم کا پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔
مرد کے لیے ریشم کا پہننا اور جس طریقے سے بھی اس کا استعمال کرنا ہو حرام ہے، جیسے سطر چھپانا، اس پر ٹیک لگانا اور اس کا تکیہ بنانا۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ریشم کا کپڑا، اس سے سطر بھی نہیں چھپا سکتے، اس پر ٹیک بھی نہیں لگا سکتے، اس کا تکیہ بھی نہیں بنا سکتے، یعنی یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ البتہ ریشم مرد کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سونے کا استعمال بھی مرد کے لیے حرام ہے، لہذا کوئی شخص دولہے وغیرہ کو سونے کی انگوٹھی ہدیے میں دے تو لینا جائز ہے، دولہے میاں لے سکتا ہے، لیکن اپنے گھر کی عورتوں میں سے کسی کو دے دیں یا خود کی بیوی کو دیں یا پھر اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت حاصل کر لے۔ سوال: انگوٹھی میں قرآن کی آیت ہو تو پہننا کیسا ہے؟ انگوٹھی میں قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہو تو پہننا کیسا ہے؟ جواب: انگوٹھی میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہو تو اس کو پہننا جائز ہے۔ اس انگوٹھی کو چھونا اور اٹھانا جائز ہے جو قرآنی آیتوں سے مزین یعنی خوبصورت بنائی گئی ہو۔ یہ چند مسائل سوال جواب کے انداز میں اب تک پہنچائے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ اسے سنیں، آگے بھیجیں تاکہ امت کو فائدہ ہو۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔